آج کا لیکچر ہے ہمارا سیکنڈ ایئر نفسیات کا غذائی عادات کو بہتر بنانا، امپروونگ ایٹنگ ہیبٹس۔ تو اسٹوڈینٹس اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نفسیات میں غذائی عادات کو بہتر بنانا کیسے ہوتا ہے اور ان کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسٹوڈینٹس اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آپ لیکچر پورا دیکھیں۔ آج لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کے اندر سے امپورٹنٹ چیزیں پوائنٹ کے اندر سے بتایا کروں گی، تو آپ کے لیے وہ فائدہ ہوگا، آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں غذائی عادات کو بہتر بنانا۔ متوازن غذا اچھی صحت کی ضامن ہے۔ ہماری غذائی عادات صحت اور تندرستی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی غذا استعمال کی جائے اس میں تمام بنیادی غذائی اجزاء موجود ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ کسی غذا میں کیا غذائی اجزاء پورے ہیں، 3 امور کو جاننا ضروری ہے۔ اب ایک ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، دوسرا ہے کون کھاتا ہے، یعنی کہ اس کو کھانے والا انسان چھوٹا ہے، بچہ ہے، بالغ ہے، بوڑھا ہے یا عورت، اور تیسرا ہے اور کتنا کھاتے ہیں۔ تو اب اسٹوڈینٹس یہ پوائنٹ یہ ایک جو پوائنٹ ہے غذائی عادات کو بہتر بنانا، اب یہ نارملی ایزی تو لگتا ہے کہ یہ صرف اس میں ایزی ہی ہے، نارملی سی بات ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غذائی عادات کو بہتر بنائیں۔ اب ہمیں اپنی غذائی عادات کو بہتر اس لیے بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری غذائی عادات بہتر ہوں گی، ہم بہتر طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ہمارا دماغ بھی پھر سیٹ ہی رہے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ کھا پی لو، دماغ میں کچھ بیٹھ جائے تاکہ سمجھ آنے لگے، عام الفاظ میں کچھ کھایا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کھایا پیا کرو سمجھ آئے، اس طرح کی بات۔ اسی لیے نفسیات میں بھی غذائی عادات کو بہتر بنانا کو اہمیت دی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں صحت مند اور تندرستی والی غذائیں کھانی چاہیے۔ اب ہمیں یعنی کہ برابر مقدار میں غذائی عادات یعنی کہ کھانا کھانا چاہیے کہ جو ہمیں صحت بھی دے، تندرستی بھی دے۔ صحت اور تندرستی موٹاپے والی نہیں، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھوں والی، یعنی کہ آپ کام کرنے کے قابل ہو، آپ کو سبق جلدی یاد ہو، اس طرح کی صحت دے۔ آپ کچھ اگر ریس لگائیں تو آپ جلدی نہ تھکیں، اس طرح کی صحت، اور آپ کو سبق زیادہ دیر کے عرصے کے لیے یاد رہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ غذائی اجزاء میں یعنی کہ غذائی اجزاء کو کس طرح کے افراد کو کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو 3 سوالوں پر تقسیم کر دیا، 3 سوالوں میں ڈیوائڈ کر دیا کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، پھر اس حساب سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے پھر سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ اب بچے ظاہر سی بات ہے، بچے اور بالغ اور بوڑھوں کے لیے کہتے ہیں نوجوانوں کو زیادہ اچھا کھانا چاہیے، جوانی میں زیادہ کھانا چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے الگ غذائیں ہوتی ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ طریقے کی ہوتی ہیں کہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، زیادہ سخت چیزیں چبا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ سوال رکھا گیا کہ ہر عمر کے مطابق غذائی اجزاء ان کو یعنی کہ کھانے کے لیے ان کو تجویز دی جائے ان کی عمر کے مطابق، اور کتنا کھاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو زیادہ کھانا چاہیے تاکہ وہ ان کے بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ اگر آپ جوانی میں ہی کم کھائیں گے نا تو پھر آپ بڑھاپا آپ کا جلدی آ جائے گا اور آپ بڑھاپے میں زیادہ جلدی کمزور ہو جائیں گے۔ تو ان سوالوں کو انہوں نے مد نظر رکھ کر آگے پھر اس پورے پوائنٹ کو پورے اس بات کو انہوں نے بتایا ہے، ایکسپلین کیا ہے کہ غذائی عادات کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ جی کسی فرد کو غذائی قدر و قیمت کا انحصار اس کی 24 گھنٹوں میں استعمال شدہ غذا پر ہوتا ہے۔ کوئی ایک غذا مکمل طور سے تمام غذائی اجزاء سے بھرپور نہیں ہوتی۔ غذائی اجزاء کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو نیوٹرینٹس، پروٹینز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں غذائی اجزاء۔
भरपूर नहीं होती जिसे इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। अब वो कह रहे हैं कि कोई एक ग़िज़ा भी पूरे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से भरपूर नहीं होती। यानी कि सिर्फ एक ही खाने वाली चीज़ में नहीं सारा कुछ होता। आपको चाहिए कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा इंसानी जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए अहम है। मुतवाज़न ग़िज़ा वो है मुतवाज़न यानी कि बैलेंस, जिसमें नशास्ता, मादनियात, चिकनाई, लहमियात और हयातीन दुरुस्त पैमाने पर मौजूद हों। यानी कि वो यही कहना चाहते हैं कि अब एक खाने वाली चीज़ में सारा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और क्या कहते हैं चिकनाई वगैरह, ये आयरन वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती। इसलिए हमें जो कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ कवरेज वगैरह कर सके वो उस एक भी नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हम बैलेंस फूड लें, बैलेंस खाना खाएं जिसमें सारे खाने मौजूद हों जो कि हमारे जिस्म की ग्रोथ करे, उसकी रिकवरी करे और हमें इस तरह के सारे जो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन वगैरह हैं वो हमारी बॉडी को दें। अब स्टूडेंट्स एक बात है, जब हमें हमारे जिस्म पर किसी भी हिस्से पर चोट लगती है तो कुछ अफराद होते हैं ऐसे जिनकी जल्दी रिकवरी हो जाती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी अरसा लग जाता है। अब वो ये क्यों है कि वो भी एक ग़िज़ाई अज्जा में कमी की वजह से भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। कुछ लोग जब अब हम खाना कम खाते हैं तो हमें चोट भी फिर जल्दी हमारी जो ज़ख्म होता है हमारा वो भी जल्दी रिकवर नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें वो उनकी कमी होती है। जब हमारे अंदर इस प्रोटीन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, चिकनाई, मादनियात हमारी जब पूरी होंगी हमारे जिस्म के अंदर, हमें जब चोट लगेगी तो ये जो मादनियात, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह ये मिलकर हमारे ज़ख्म को भरने में मदद करेंगे। ये फिर गार्ड्स बन जाते हैं हमारे बॉडी के, और इसी तरह हमारे माइंड के भी। यानी कि फिर इस तरह हम अच्छा भी सोचने लगते हैं और इसी तरह हमें सबक भी याद रहने में आसानी होती है। अब इसके बाद वो कहते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों और जिन्हें ग़िज़ाई माहिरीन तजवीज़ करते हैं, और ग़िज़ा और बीमारी के माबैन ताल्लुक़ के सबूत को साइंसी हवाले से मालूम किया जा चुका है। किसी भी फ़र्द का अरसी मिलान ग़िज़ाइयत, बसियारखोरी या ना खाना बीमारी के हवाले से बहुत अहम है। अब वो कहते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद यानी कि वो बैलेंस डाइट की यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं, वो तारीफ़ कर रहे हैं कि बैलेंस फूड से मुराद कि ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर ऐसा फूड जो आपको आप किसी डॉक्टर या किसी अहम माहिरीन से पूछकर खाना शुरू करें। वो क्योंकि माहिरीन से आप क्यों पूछें, क्योंकि वो लोग उनके उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी ग़िज़ा हमारी एज के मुताबिक और हमारे काम के मुताबिक अच्छी रहेगी। तो वो फिर हमें जब बताते हैं तो फिर हम उसको जब लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब वो यहाँ पर भी कहते हैं कि बीमारी के माबैन ताल्लुक़ यानी कि ग़िज़ा और बीमारी के माबैन ताल्लुक़ यानी कि ग़िज़ा और बीमारी के दरमियान जो ताल्लुक़ है ना वो साइंसी तौर पर भी साबित हो चुका है कि ग़िज़ा कम या ज़्यादा हद से ज़्यादा कम और हद से ज़्यादा खाने पर बीमारी हो जाना ये साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि अगर हम हद से ज़्यादा जब कम खाएंगे तो हमारे अंदर हमारे जिस्म की रिकवरी नहीं होगी, तो हम बीमार हो जाएंगे। हम हद से ज़्यादा कम खाएंगे तो वो भी हमारे लिए बीमारी का बाइस है, और अगर हम हद से ज़्यादा खा लेंगे कि जो मोटापे का बाइस हो जाएगा तो वो भी बीमारी का बाइस है, जो साइंसी तौर पर भी साबित हो चुका है। अब किसी फ़र्द का अरसी मिलान ग़िज़ाइयत, बसियारखोरी ये बीमारी का नाम है जो हम पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। ना खाना बीमारी के हवाले से बहुत अहम है। अब ये भी हमारे लिए बहुत अहम बात है। अब हमारे भी माहौल में, माशरे में देखा गया है अक्सर कि कुछ लोग इस बात पर ज़्यादा जोर ही नहीं देते कि कोई अगर कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, वो इस बात पर जोर ही नहीं देते। अगर आप यानी कि इस बात पर अहमियत ही नहीं देते कि कोई अगर यानी कि आपके बच्चे हैं, आप वो कम खा रहे हैं तो आप उनको कुछ कह ही नहीं रहे, आप उनके लिए, या अगर वो उससे कम नहीं भी खा रहे तो आप खुद भी ख्याल नहीं रखते
کہ ان کے غذا میں آپ کو بھی پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو ان کو کھانا دیا ہے اس کے اندر پوری جو ان کو غذائیت کی ضرورت ہے، ان کو جو گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے، ان کی ریکوری کے لیے وہ ان کے کھانے میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے بسیار خوری، چکنائی اور شکر کا زیادہ استعمال موٹاپے، بلند فشار خون، دل کے امراض اور دماغی صدمے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ درست خوری کے معنی ہے کہ ایک فرد کھانوں کے درمیان وقفوں میں مٹھائیاں، کیک، بسکٹ وغیرہ استعمال نہ کرے۔ اب یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بسیار خوری ہوتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ کھانا، اور چکنائی جو یعنی کہ بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور شکر کا زیادہ استعمال یعنی کہ بہت زیادہ چینی والی چیزیں، یہ موٹاپے کا شکار کر دیتی ہیں۔ انسان موٹا ہو جاتا ہے اس سے، اور ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس سے ان کو دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ دماغی صدمے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اب درست خوری کے معنی ایسے ہیں کہ ایک فرد کھانوں کے درمیانی وقفے میں، یعنی کہ جیسے آپ نے صبح کا ناشتہ کیا اور اب دوپہر کا کھانا کھانے میں 4 گھنٹے پڑے ہیں، تو آپ اس کے وقفے، ہم نے صبح کا ناشتہ بہت پیٹ بھر کے کھایا ہے، اب یعنی کہ اب اس وقفے کے دوران آپ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا، اب اس کے دوران آپ مٹھائیاں بھی بہت ساری کھا رہے ہیں، کیک بسکٹ بھی، یعنی کہ آپ دوپہر کے کھانے تک لگاتار کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کھائی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ، یعنی کہ آپ نے ناشتہ کیا، آپ ناشتے کو اپنے جسم کے اندر اس کا کام کرنے دیں، وہ آپ کی ریکوری کرے، گروتھ کرے، بلکہ آپ اس کے اوپر اور ایسی چیزیں بہت زیادہ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے مٹھائیاں بسکٹ کھائیں لیکن ایک تھوڑی سی مقدار میں، صرف ٹیسٹ کے لیے، لیکن جب کچھ افراد جب ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر علاوہ ازیں تلی ہوئی غذاؤں سے مکمل اجتناب برتیں، جسم کی نشو و نما اور بالغگی کے لیے مختلف اقسام کی غذائیں جن میں نشاستہ دار غذائیں، سبزیاں، گوشت، پھل اور دودھ والی غذائیں شامل ہیں، ضروری ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں تلی ہوئی یعنی کہ فرائیڈ چیزیں کیوں منع ہے، کیونکہ فرائیڈ چیزوں میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ آئل نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، تھوڑی کھائیں، وہ تھوڑی، لیکن اتنی بہت زیادہ نہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ اپنی غذاؤں میں سبزیاں، گوشت، پھل اور دودھ ان سب کو برابر استعمال کریں جو کہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں روزمرہ زندگی میں مختلف غذاؤں کے استعمال سے حاصل شدہ طاقت اور اس کے استعمال کے مابین توازن رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہماری ڈیلی روٹین لائف میں غذاؤں کے استعمال سے حاصل شدہ طاقت کو بھی آپ کے اندر ریسٹور ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر توازن رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی فرد جسمانی ضرورت کے بغیر کثیر مقدار میں غذائی طاقت حاصل کرے گا تو وہ جسم میں چربی اور وزن کی زیادتی کا شکار ہو جائے گا، جس سے اس کے خون میں چربی کی سطح بلند ہو سکتی ہے، جو صحت اور زندگی کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اوپر بتایا کہ وہ یہی بات سیم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جب کھانا متوازن رکھیں گے، بیلنس رکھیں گے، اپنی صحت کے مطابق، اپنی ایج کے مطابق، جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ چاہیے کھانے کی، اتنا آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جب آپ کے ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی چربی آپ کے جسم میں ہوگی اور وزن بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو کہ آپ کی بیماری، اور پھر اس کے علاوہ آپ کے خون میں بھی چربی کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ خون میں تو چربی نہیں نہ ہوتی، اب سوچیں آپ خود، جب خون میں چربی زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کا خون پھر اپنے کام نہیں کر پائے گا، وہ جسم کے دوسرے حصوں میں نہیں پہنچ پائے گا، آپ کے خون کی ریگولیشن کم ہو جائے گی تو آپ ظاہر سی بات ہے پھر بیمار ہو جائیں گے۔ جو صحت اور اب اس کے بعد ماہرین صحت کے نزدیک باقاعدہ ورزش تندرست اور صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اب یعنی کہ ماہرین صحت جو ہیں وہ ان کے نزدیک صحت افزا غذائی کے ساتھ ساتھ بیلنس فوڈ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ورزش بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے، یعنی کہ ایکسرسائز۔
صحت کے ماہرین صحت سے متعلق کردار اور زندگی میں اس کے شعور کو بہتر اہمیت دیتے ہیں۔ فرد اور عوام کی صحت کے لیے مؤثر لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے صحت اور اس کی ورزش بہت ضروری ہے، جس سے صحت سے متعلق کردار میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت، ماہرین تعلیم، سماجی کارکن، ماہرین نفسیات، علاقائی قائدین اور ذرائع ابلاغ مل کر ورزش اور تندرستی کے بارے میں شعور و آگاہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے کہ انسان ہم اپنی زندگی میں اچھی غذا اور ایکسرسائز کو اپنائیں، تو یہ والے ماہرین جو ہیں ماہرین صحت، یعنی کہ جو صحت ہیلتھ کے جو ڈاکٹر ہیں، اور ایجوکیشن میں جو ماہرین ہیں، اور سماجی کارکن یعنی کہ سوشل ورکر اور سائیکولوجسٹ اور علاقائی قائدین، اس طرح کے جو علاقے کے جو لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب مل کر اگر اس بات کی آگاہی یعنی کہ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اس بات پر پابند کریں، تو وہ اس طرح کا شعور کی آگاہی پیدا ہو سکتی ہے، لوگ صحت کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس طرح ان کی ذہنیت بھی بدل سکتی ہے، جس طرح کی ہمارے معاشرے میں ذہنیت یعنی کہ بہت ہی تنگ ذہنیت رکھی جاتی ہے عورتوں کے بارے میں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ اگر ہم میں کہتی ہوں کہ غذا اچھی رکھیں اور صحت کو ایکسرسائز کو اپنائیں، تو میرے خیال سے ہم سب کا دماغ بھی سیٹ رہے گا، لوگ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی دماغی ٹینشن بھی ریلیز ہوتی ہے، آپ اچھا فری فیل کرتے ہیں، آپ کسی پر دباؤ نہیں ڈالتے، ڈپریشن نہیں پڑتا دماغ پر۔ یہ اچھا، اب اس شعور و آگاہی کو پروان چڑھانے میں سرکاری و غیر سرکاری ادارے ورزش سے متعلق سرگرمیاں اور مقابلے منعقد کروا کر ورزش کی افادیت سے روشناس کروا سکتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ جب ایکسرسائزز اور جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ منعقد کروائیں، وہ یعنی کنڈکٹ کروائیں، اگر اپنی سٹیز میں اور چھوٹی جگہوں پر علاقوں میں، گاؤں وغیرہ میں، تو اس طرح بھی لوگوں میں اس بات کی آگاہی پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ورزش کتنی ضروری ہے۔ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے انسان خوش رہنا بھی سیکھ سکتا ہے، اور بہت زیادہ ٹینشنوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ان سرگرمیوں کا مقصد غیر صحت مندانہ کردار کو تبدیل کر کے روزمرہ ورزش کی عادت ڈالنا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق فرد کا ماحول بین الاقوامی صحت کے پروگرام کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ عوام کو مختلف بیماریوں سے بچانا ضروری ہے، انہیں صاف پانی اور نکاسی آب کی سہولتیں میسر ہوں، ماہرین صحت ہو سکیں۔ اس سطح پر ایسے منصوبے جن کے ورزش تبدیلی سے آگاہی حاصل ہو، اور آخر کار اس امر کا تخمینہ لگانا ضروری ہے کہ ملک کے پوری آبادی میں سے کتنے فیصد لوگ صحت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری یعنی کہ اس میں اینڈ پہ گورنمنٹ اور اس طرح ماہرین کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی عوام اس بات کے بارے میں نہیں جانتی کہ ان کے لیے ورزش اور اچھی غذا کتنی ضروری ہے، صحت مند غذائی عادات کتنی ضروری ہیں، وہ نہیں جانتے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور آپ کے پاس جس طرح کے ماہرین موجود ہیں، ان سب کو مل کر چاہیے، وہ تو جانتے ہیں نا، تو ان سب کو مل کر چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروائیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے لوگوں کو آگاہی ملے گی، وہ بھی جاننے میں، ان کو بھی جان کر وہ بھی پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اور تاکہ وہ اچھی صحت کی طرف جائیں، تاکہ ان کی صحت اچھی ہو، تاکہ اس قوم کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو، وہ قوم آگے بڑے، ترقی کرے، اور کامیابی کی راہیں سب کے لیے آسان ہو جائیں۔ اب تو اسٹوڈنٹس،
یہ تھا ایک ہمارا پوائنٹ جو غذائی عادات کو بہتر بنانا. اب یہ سائیکالوجی میں کیوں تھا، یہ تو صرف ایک ڈاکٹری ٹائپ پوائنٹ ہے کسی، لیکن سائیکالوجسٹ میں تو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. اب لیکن دوسری بات یہ کہ یہ سائیکالوجی کے اندر، نفسیات کے اندر اس لیے اس بات کو انہوں نے اہمیت دی گئی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اس میں بھی کچھ کہیں نہ کہیں بیچ میں نے بتایا ہی ہے کہ جب ہماری غذا اچھی ہوگی، ہمارا پھر سوچ بھی پھر اچھی ہوگی. جب ہمارا پیٹ بڑا ہوگا یعنی کہ، اور ہمیں پروٹین نیوٹرینٹس وغیرہ پورے ملے ہوں گے، ہمارے مسلز، ہم کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہوں گے، ہم زیادہ تھکے نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری سوچ بھی اچھی ہوگی، ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا بھی سوچیں گے، ہمیں اچھے خیالات آئیں گے.